خاک نشین کیس نمبر 8 رائٹر تانیہ طاہر۔ بدر شکار کے لیے نکلا تھا۔ جب وہ شکار پر جاتا تھا اس کے ساتھ میر حاکم بھی ہوتا تھا، لیکن میر اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ بدر کافی دیر سے ایک پرندے کو مارنے کی کوشش میں تھا، لیکن جب نشانہ بنتا پرندہ ہوا میں اڑ جاتا۔ بالآخر اس نے ایک بار پھر نشانہ بنایا اور اس کی بندوق چلنے سے پہلے ہی وہ پرندہ درخت پر سے نیچے آ گرا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، میر نے مارا تھا اور وہ مر گیا۔ بدر میر حاکم کی پشت دیکھنے لگا جو وہاں سے جا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف آنکھوں میں آنسو بھری شیری اس پرندوں کو دیکھنے لگی اور اسے بازوں میں بھر لیا۔ وہ درخت کی اونٹ میں بیٹھی ندی دیکھ رہی تھی۔ لالا کچھ دنوں سے شہر میں ہی تھے، تبھی وہ گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ اچانک بندوق کی آواز سنی تو وہ کھڑی ہو گئی اور ایک دم پرندے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ اس نے تبھی پرندہ اٹھا لیا۔ اسے شکار کرنے کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر شکار کیوں کیا جاتا ہے۔ پرندوں اور جانوروں کو بے بس کیا یہ کیوں جاتا ہے، پھر انہیں مار کر کیا فائدہ ملتا ہے۔ بدر اس پرندے کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھا، لیکن وہاں پرندہ نہیں تھا، البتہ کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے درختی اونٹ میں دیکھا تو وہ تو اسی کی تھی۔ پرندے کو بازوں میں بھرے رونے کا شکر لگا رہی تھی۔ اتنا تب رونا جب میں مر جاؤں۔ بدر کی آواز سن کر وہ جھٹکے سے اوپر دیکھنے لگی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ شیری نے فاصلہ بنا لیا۔ بدر نے ترچھی نگاہوں سے دیکھا اور شیری نے اس پرندے کو آگے بڑھ کے ندی میں بہا دیا۔ وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ وہ کافی نایاب پرندہ تھا، ایک تصویر تو اس کے ساتھ کھینچ لیتا وہ، لیکن بےسود کیونکہ وہ محترمہ بہا چکی تھی ندی کے بہاؤ میں۔ وہ آگے جانے لگی۔ ہے، اگنور کر رہی ہو مجھے؟ بدر نے آگے بڑھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ چھوڑے ہمیں، جانا ہے ہمیں۔ اس نے اس کے بازو ہٹائے۔ چھوڑنا نہیں ہے، بھلے تم بابا کی پسند تھی لیکن اب میری بھی ہو۔ چاہتا ہوں تمہیں یار، کیوں ایسے بہیو کر رہی ہو؟ جانے کا مطلب ہے آپ ہماری بے عزتی کریں ہر وقت؟ میں نے ایسا کب کیا ہے؟ اس کے حسین چہرے پر پڑتی دھوپ دیکھ کر متاثر سا ہوا۔ وہ دونوں بہن بھائی ہی بہت خوبصورت تھے۔ آپ نے ایسا ہی کیا ہے، جب آپ کا دل کرتا آپ ہمارے پاس آتے ہیں، حق جتاتے ہیں، لیکن اگر ہم آپ کو کال کر لیں آپ کال بھی نہیں اٹھاتے۔ سوری، وہ ہورن دباتا کان پکڑ گیا۔ خان سوری نہ مانگے، آپ کی شان گھٹ جائے گی، اس نے کہا تو بدر نے ایک دم اس کی کمر میں بازو ڈال لیا۔ تم تو اپنی دوستوں میں بہت آ جا رہی ہو، تبھی تو تمہاری اتنی زبان چل رہی ہے۔ وہ بولا۔ اس نے نگاہ جھکا لی۔ ہم عقل رکھتے ہیں، لیکن تمہارے پاس عقل تو تھی ہی نہیں، 2-4 دن میں کیسے عقل کا انبار آ گیا؟ وائی کو جھکا کر پوچھنے لگا۔ آپ ہماری جائز بات کو ٹال رہے ہیں۔ شیری کو اچھا نہیں لگا، وہ اسے بالکل ہی جاہل سمجھتا تھا۔ پڑھے لکھے ہونے کا یہ فائدہ تھا کہ کم از کم اس انسان کے بات کی ویلیو تو ہوتی تھی۔ ہم پڑھنے جائیں گے اسکول، گاؤں کے اسکول میں، اس نے اسے اپنا فیصلہ سنایا۔ ہاں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم ایسی ہی اچھی ہو۔ وہ نرمی سے اس کے گال پر ہونٹ رکھ گیا۔ آپ بھی تو کہتے ہیں آپ کے بچے جاہل ہوں گے، تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، شیری نے ضد کی۔ جب اس کی ضرورت ہی نہیں تو بار بار کہنے کا کیا فائدہ؟ خان، وہ آہستگی سے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ اس کے ہونٹوں کی نرمی کو پہلی بار محسوس کیا تھا۔ شیری ایک دم پیچھے ہٹنے لگی، مگر بدر نے اسے خود میں بھر لیا۔ 2 سے 3 منٹ بعد وہ اس سے دور ہوا تو شیری کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ بہت خوبصورت ہو تم، میٹھی بھی۔ وہ مسکرا دیا۔ شیری نگاہ جھکا گئی اور وہ سینے سے لگا گیا۔ وہ شوہر تھا اس کا، اس میں ناجائز تو کچھ نہیں تھا، تبھی بھی پھر بھی شیری کو رونا آ رہا تھا۔ اچانک بندوق کی آواز پھر سے چلی اور 3-4 پرندے پھر زمین بوس ہو گئے۔ بدر نے دیکھا، وہی پرندے تھے۔ وہ خوشی کے اظہار میں شیری کو آہستگی سے چھوڑتا آگے بڑھا۔ جیو میر، کمال یار، وہ بولا۔ شیری جب کوئی پیچھے قدم لینے لگا، اس کے مرنے سے پہلے وہ غائب تھی۔ معلوم نہیں وہ اسے محبت کیسی کرتا تھا کہ اس کی بات کو اہمیت ذرا بھی نہیں دیتا تھا۔ میر حاکم اور بدر گھر لوٹے تو وہ پرندے بدر کے ہاتھ میں تھے۔
اسے شکار کا گوشت کھانے کا بہت شوق تھا اور قسمت سے وہ پرندے حلال بھی تھے۔ اس نے کچن میں ماں کو دے دیے کہ وہ یہ بنا دے۔ بدل لالا، آپ نے ان پرندوں کو مار دیا؟ گلالا پوچھنے لگی۔ شکار میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ بے قصور مرے گا۔ گلالا حیران تھی۔ بدل ہلکا سا مسکرا کر وہاں سے جانے لگا، جبکہ پیچھے سے میر حاکم کے ہاتھ میں گن دیکھ کر گلالا کو بہت دکھ ہوا۔ وہ انسان بے حس ترین تھا، لیکن اس نے کوئی بات نہ کی اور بیٹھ گئی۔ ماہی بھی اسے نہیں بولی تھی۔ ماہی، اب تم کب تک مجھ سے بات نہیں کرو گی؟ گلالا جھنجھلا کر پوچھنے لگی۔ میرا بات کرنا پرابلم نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ جو تھپڑ تم میر حاکم کو دے رہی ہو ان کی گونج اس کے کانوں میں بسی ہوئی ہے اور مجھے ان کی خاموش نگاہوں سے ہمیشہ خوف آتا ہے۔ تم دور رہو لالا سے۔ کچھ نہیں ہوتا، میرے بابا کے ہوتے ہوئے تمہاری لالا میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ میرا کچھ بگاڑ سکے۔ خیر چھوڑو اسے، چلو لون میں بیٹھتے ہیں، اس نے کہا تو ماہی سر ہلا کے اٹھی اور وہاں سے نکلنے لگی کہ اچانک ڈرائنگ روم کے پاس کھڑی میر پر نگاہ گئی۔ وہ اپنے کن صاف کر رہا تھا۔ ماہی نے گلالا کو جھنجھوڑا، یقیناً انہوں نے ہماری بات سن لی ہے۔ ارے سن لے، ڈرتی نہیں ہوں میں جواری سے۔ گلالا ماہی بڑھ گئی، وہ سر جھٹک کر باہر نکل گئی۔ رات کھانے کے ٹیبل پر بیچا نے سب کو متوجہ کیا۔ ہم سوچ رہے ہیں شیری کی رخصتی اور میر حاکم کی شادی کر دی جائے، کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا تو بدر نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر کسی نے میرے بارے میں بھی سوچا، وہ بولا تو سب ہنسنے لگے۔ اچھا سوچا ہے، میر حاکم نے بھی جواب دیا تو سب حیران ہو گئے لیکن خوش بھی۔ اور مجھے زرتاش پسند ہے، وہ کہہ کر سکون سے ناشتہ کرنے لگا۔ زرتاش؟ سب کے حلق میں نوالیں اٹک گئی۔ پوری ٹیبل پہ سوائے اس کے اور کوئی بھی کچھ بھی نہیں کھا رہا تھا۔ گلالا بھی اس کی شکل دیکھنے لگی۔ زرتاش تو بڑی ہے تم سے، بیجا نے کمزور سا احتجاج کیا، کیونکہ بس 3 ماہ بڑی تھی وہ اس سے۔ میر حاکم نے ان کی جانب دیکھا۔ وہ 100 سال کی بھی ہوں گی تو شادی انہی سے کروں گا، وہ پھر حتمی لہجے میں بولا۔ میر حاکم تمیز سے رہو، ارمان نے انگلی اٹھائی۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ بیجان پاگل ہو گیا یہ لڑکا، زرتاش سے شادی کرے گا، پتہ چل جائے اس کے بارے میں تو اگلے لمحے دکھنا بھی نہ چاہے۔ سب پتہ ہے مجھے، وہ زیادہ پاک دامن لگتی ہیں تم لوگوں سے، وہ سکون سے بولا۔ لیکن میں اس کی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ پوچھا نہیں آپ سے، تڑپ کر جواب پہ جواب آ رہے تھے۔ بیٹی ہے وہ میری۔ ارمان کو بھی غصہ چڑھا۔ اوہ بریکنگ نیوز! میر شادیہ نے اسے غصے سے روکا۔ میر حاکم کھانا کھا چکا تھا تبھی وہاں سے اٹھنے لگا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا بیجان، ارمان تو تلملا ہی گیا۔ زرتاش اچھوت نہیں ہے، اس قسم کا رویہ نہ دو۔ بیجان کو بری لگی ارمان کی باتیں۔ میر حاکم جاتے جاتے مسکرایا۔ وہ جانتا تھا بیجان اس کی مانے گی، جبکہ گلالا حیران تھی۔ آپ ہی سے شادی اچانک؟ پیشی آج تھی اور آج بڑی پیشی تھی، تبھی سرمت لغاری بھی تھے وہاں موجود، لیکن زرتاش کہیں بھی نہیں تھی۔ اس کے کولیگ بیٹھے تھے، وہ خود زرتاش کا انتظار کر رہے تھے۔ سرمت لغاری مسکرانے لگا۔ اگر پروسیکیوٹر زرتاش خانزادہ وقت پر نہ آئیں تو ان کا کیس خارج کر دیا جائے گا۔ جج کی بات پر وہ لوگ ایک دم پریشان ہوئے۔ زرتاش کو مسلسل کال کر رہے تھے۔ جج انتظار تو کر نہیں سکتا تھا اب۔ سرمت لغاری ہاتھ جھاڑ گئے۔ انہوں نے برا کو کال ملائی اور ابھی فون کان سے لگایا تھا کہ اچانک زرتاش نے اس کمرہ عدالت میں دروازہ کھولا جہاں دروازے کی آواز ہی اتنی ڈرا دیتی تھی۔ سب نے مڑ کر دیکھا، وہ اندر داخل ہوئے۔ اس نے جج سے معذرت کی اور اپنے دیر سے آنے کی وجہ بتائی کہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ وہ عدالت میں ہے، سرمد نے کہا تو براک آگے سے چپ رہ گیا۔ ابھی جج نے تاریخ اگلی پیشی کی نہ دی تو میں تمہاری پارٹی سب دبا۔ تم صبر کرے، ہم ایکسٹینڈ کراتا ہے ڈیٹ۔ اس نے کال کٹ کی اور دوسری طرف سرمد کی پیشانی بھیگ سی گئی۔ زرتاش اپنی جگہ پر بیٹھ گئی
اور ابھی ایک کال آئی اور کچھ توقف کے بعد سماعت سننے سے انکار کر دیا اور ڈیٹ اگلے مہینے پر چلی گئی۔ زرتاش حیران ہے گی، اس کے نزدیک آج فیصلہ تھا۔ وہ خاموشی سے سرمد کو دیکھنے لگی جو ہلکا سا مسکرایا اور اپنے وکیل کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ زرتاش کو سب سمجھ آ گئی تھی۔ وہ دانت پیس کے لیکن کر کچھ بھی نہیں سکتی تھی، تبھی وہاں سے باہر نکل گئی۔ میڈم پھر 1 مہینے بعد کی ڈیٹ ہے تو ہمیں سکون سے کام کرنا چاہیے۔ سائم کی بات پر اس نے غصے سے رخ موڑا۔ مسٹر سائم، کام میں انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہیں۔ ارے نہیں، آپ تو غصہ کر گئی۔ آپ لوگ جائیں فی الحال، معیز اینا اور سائم کو کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھنے ہی لگی تھی کہ ایک عورت دوڑ کر اس کے نزدیک آئی۔ میری بیٹی کی مدد کرو، میری بیٹی کی مدد کرو، ظالموں نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ میری بیٹی کی کوئی سن نہیں رہا، یہ وکیل، یہ عدالتیں، کوئی سن نہیں رہا، مدد کرو۔ میری بیٹی کو انصاف دلا دو بیٹا، میری مدد کرو۔ میز نے اس عورت کو پیچھے کھینچا۔ زرتاش خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہٹ جائیں۔ تمہیں اللہ کا واسطہ بیٹی، تم تو عورت ہو، اس کا درد سمجھو، وہ بہت تکلیف میں ہے بیٹی۔ زرتاش نے آگے گاڑی بڑھا لی۔ وہ ساکت نگاہوں سے روڈ کو دیکھنے لگی۔ آج تک اس نے کوئی ریپ کیس نہیں لیا تھا کیونکہ ایسے کیس پر وہ کبھی جیت نہیں سکتی تھی۔ اس نے اس عورت کی چیخوں پر سے کان ہٹائے اور تیزی سے گاڑی آگے بڑھا لی۔ زہر نصیب، آپ خود آئی ہیں آج؟ فائز نے مسکرا کر اس کی سمت دیکھا جس کی آنکھوں میں اداسی اور جھنجھلاہٹ بھی تھی۔ خیریت؟ ڈیٹ 1 مہینے بعد ایکسٹینڈ ہو گئی۔ سرمت لغاری نے جان بوجھ کر کرایا ہے۔ اگر آج عدالت فیصلہ سنا دیتی تو کیا وہ زندہ بچتا؟ وہ غصے سے بھڑکی۔ ریلیکس، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ نہیں، تم سمجھ نہیں رہے، مجھے اس کیس سے نکلنے کی اس گھٹیا شخص ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، لیکن میں پھر بھی نہیں رکوں گی۔ عزیز پر بھی قصور ہے فائز، عدالت کو انہیں انصاف دینا چاہیے۔ وہ بھڑک کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تمہیں تمہاری محنت کا صلہ ملے گا۔ اب ذرا نارمل ہو جاؤ، 1 ماہ بعد ہو جائے گا تو تمہیں مزید مضبوط ثبوت مل جائیں گے۔ ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، تم ریلیکس کرو، وہ بولا اور اسے پانی کا گلاس دیا۔ زرتاش نے پانی پیا اور گہرا سانس بھرا۔ تمہیں پتہ آج عدالت سے واپسی پر کیا ہوا؟ بالکل مجھے پتہ ہوگا، میں بتاتا ہوں کیا ہوا ہے۔ فی الحال تم میرے ساتھ لنچ کرنے چلو، وہیں بتاؤں گا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے باہر نکل آیا۔ لیکن تمہیں کیسے پتہ؟ زرتاش حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ سب پتہ چل جاتا ہے مجھے۔ نہیں کیسے؟ زرتاش کو یقین نہیں آیا۔ فائز مسکرا دیا۔ تمہیں وکیل بنایا کس نے زرتاش محترمہ؟ وہ بولا تو زرتاش ناک سکیڑ گئی۔ آج سردی کافی زیادہ تھی، وہ اپنے ہاتھ آپس میں رگڑنے لگی۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے سرخ ہونے لگے۔ فائز نے ایک نگاہ دیکھا، اس کے ہاتھوں کی خوبصورتی پر ایک کتاب لکھی جا سکتی تھی، اور اسے اپنی جیکٹ دی۔ زرتاش نے بھی پہن لی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ہوٹل کے آگے رکے اور فائز اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اندر لے آیا۔ وہ اندر آئے تو بہت لوگوں نے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ کارنر والی ٹیبل پہ وہ بیٹھ گئے۔ زرتاش، اب تم کب تک بھاگو گی ریپ کیس سے؟ فائز کے سوال پر اس کا چہرہ سنجیدہ سا ہوا۔ مجھے نہیں لگتا میں جیت سکتی ہوں۔ 320 کے کیسز جیت رہی ہو تم، فیملی کیسز میں تمہارا الگ نام ہے، کرمنل کیسز میں ریکارڈ ہے، بس کرنا نہیں تو ریپ کیسز پر نہیں کرنا، باقی جو مرضی ہو جائے۔ کیوں تم خود سے بھاگ رہی ہو زرتاش؟ آئی تھنک فائز ہمیں یہ ٹاپک چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ کچھ ڈسٹرب سی محسوس ہونے لگی۔ فائز کو خاموش ہو گیا، کہیں اسے دوبارہ سر درد شروع نہ ہو جائے۔ اوکے، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں، وہ کہہ کے اٹھا اور واش روم چلا گیا۔ اس کی اٹھتے ہی زرتاش کو لگا کوئی نگاہ اسے گھور رہی ہے۔ اس نے نگاہ اٹھائی تو سامنے براق بیٹھا تھا اور اس کے سامنے 2-3 لوگ تھے۔ فرحت اس کے پاس ہی کھڑا لیکن موبائل میں لگا ہوا تھا۔ زرتاش کو معلوم نہیں کیوں براق کی نگاہوں سے گھبراہٹ سی ہوئی۔ اس کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا، بس اپنے آپ ہی۔
وہ عجیب سی جھجک میں چلی گئی، نگاہیں جھک گئیں۔ اس نے فائز کی جیکٹ کو زور سے پکڑ لیا اور انتظار کرنے لگی کہ کب فائز آئے گا۔ ویٹر نے کھانا لگایا اس کے آگے اور اس نے پھر سے براق کو دیکھا۔ وہ تو نگاہیں ہٹانے کو تیار نہ تھا اور ایسے وہ کعبی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زرتاش کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ ایسے کیوں دیکھ رہا ہے وہ اسے۔ فرحت نے موبائل بند کیا اور بورے سے براق کو دیکھا تو اس کی نگاہوں کے تعاقب میں گیا۔ سامنے زرتاش کو دیکھ کر ایک دم خوش ہو گیا۔ ہائی میڈم، کیسی ہیں آپ؟ آپ کو دیکھ کر خوش ہوئی۔ آپ نے اپنے ابو کی جیکٹ پہنی ہے؟ اگر تو آپ کے تو سائز کچھ زیادہ بڑا ہے، فرحت چہک کر بولا۔ زرتاش مسکرا دی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ میرے دوست کی ہے، مجھے سردی لگ رہی تھی تو اس نے دے دی۔ آپ لوگ یہاں؟ محترمہ، اول تو آپ کو یہ جیکٹ اتار دینی چاہیے، دوسری بات کہ کھانا کھانے ہی آتے ہیں سب یہاں۔ فرحت ہنسا تو شرمندہ ہوئی۔ سوری۔ ارے نہیں بھئی، آپ کافی کیوٹ ہیں، چلیں انجوائے کریں اپنے دوست کے ساتھ لنچ۔ ہماری میٹنگ بھی ہے تو وہ دیکھتے ہیں، فرحت بولا تو زرتاش نے سر ہلایا۔ براق کو پھر سے دیکھا اور وہ نگاہ ہٹا چکا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور تب تک فائز بھی آ گیا۔ فائز نے زرتاش کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے بال بکھیر دیے۔ فائز، زرتاش ذرا غصہ ہوئی۔ بچی ہو، اب تک کھانا کیوں نہیں کھایا؟ فائز نے کہا تو وہ مسکرائی۔ تمہارا ویٹ کر رہی تھی۔ اوکے، لیٹس اسٹارٹ لنچ۔ وہ دونوں سکون سے کھانا کھانے لگے اور زرتاش کچھ دیر بعد براق کو دیکھ لیتی۔ اس نے دوبارہ نگاہ اس پر نہیں ڈالی تھی لیکن وہ بار بار دیکھ رہی تھی، فائز کے پیچھے ہی تھا بالکل۔ اور اچانک براق نے اسے دیکھا تو وہ نگاہ جلدی سے چرا گئی۔ براق اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور بنا کچھ کہے وہاں سے نکل گیا۔ فرحت اس کے پیچھے نکلا اور زرتاش کو معلوم نہیں کیوں اداس سی ہوگی۔ اس نے اپنا ذہن ہٹایا اور فائز کی جانب لگا لیا۔ کچھ دیر بعد وہ بالکل نارمل تھی اور اس کے بعد دونوں بہت ساری باتوں کے دوران کھانا کھانے لگے۔ ارمان کے فون پہ براق کی کال۔ ارمان کافی حیران ہوا۔ کال اٹھاتے ہی اس نے ملنے کا مطالبہ کیا۔ وہ شہر میں تھا تبھی اسے بھی شہر آنے کا کہا۔ ارمان جو اس وقت سیاست میں گھسنے کے لیے بے چین تھا، ہر سیڑھی پار کر دیتا جو براق کہتا۔ وہ فوراً ہی شہر کے لیے نکل گیا۔ وہ جب براق کی بتائی گئی جگہ پہ پہنچا تو مسکرا کر اسے ملنے لگا مگر براق نے ہاتھ آگے نہ بڑھایا۔ کیسے ہو براق؟ وہ خفیف سا ہو کے ہاتھ کھینچ گیا۔ اب تک تو ٹھیک ہے لیکن پاگل ہو گیا تو تمہارا ساتھ برا ہی ہوگا۔ کیا مطلب؟ ارمان سمجھا نہیں۔ تمہارا کتنا لڑکیاں ہیں؟ براق نے کولڈ ہونٹوں سے لگا کر سوال کیا۔ ویسے تو میرے نزدیک ایک ہی ہے مگر بدقسمتی سے دو ہیں۔ پہلا کیا کرتا ہے؟ وہ وکالت کرتی ہے۔ ارمان سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تم جانتا ہو کس کے خلاف کیس کر رہا ہے؟ براق نے سنجیدگی سے پوچھا۔ معلوم نہیں کس کے خلاف لیکن عزیز کے کیس میں انوالو ہے۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہارا لڑکی ہمارے بیچ میں آ رہا ہے، ہمارے خلاف جا رہا ہے۔ آج اگر ہم وقت پر نہ روکتا تو جیل میں سڑتا۔ اپنا لڑکی کو مارو پیٹو سمجھائے کچھ بھی کرے مگر دوبارہ وہ اس کیس میں اپنا شکل نہ دکھائے ورنہ ہم سب درندوں کو اس پر چھوڑ دے گا، سمجھ رہا ہے نا تم؟ وہ اسے دھمکاتا ہوا بولا جبکہ ارمان مٹھیاں بھیج گیا۔ تم فکر نہ کرو، وہ تمہارے رشتے میں نہیں آئے گی، ارمان نے کہا۔ براق نے سر ہلایا۔ تم جا سکتے ہو، وہ سکون سے بولا۔ ارمان کو اس کا یہ شاعری انداز پسند تو نہ آیا کہ اسے گاؤں سے بلا کے یہ بکواس کر کے اسے جانے کا کہہ رہا تھا لیکن وہ خاموشی سے نکل گیا۔ اس کا رخ زرتاش کے چیمبر کی جانب تھا۔ وہ 20 منٹ تک اس کے پاس پہنچا۔ زرتاش ایک دم کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے باپ کو پہلی بار اپنے چیمبر میں دیکھا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ زرتاش کے کھینچ کر تھپڑ دے مارا۔ موئز، الینا اور سائم ایک دم کھڑے ہو گئے۔ سائم نے کیمرہ چھپایا ہوا تھا، ویڈیو ساری بن رہی تھی۔ زرتاش حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھیں ایک دم سرخی مائل ہوئیں اور پانی سا تیر گیا۔ تم بیٹے کے کھلانے لائق ہی نہیں ہو، کتنی بار تمہیں کہا، کتنی بار کہ یہ تماشا بند کر دو، لیکن تمہیں لگتا ہے بہت بڑی ہو گئی ہو، باپ کے آگے سر اٹھاؤ گی۔
چلو یہاں سے، آج کے بعد عزیز کے کیس میں یا کسی بھی عدالت کی دہلیز پر بھی نظر آئی تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، وہ دھاڑا۔ پہلے کم تیرا بینڈ بنا ہوا ہے جو تم چاہتی ہے اپنے پیچھے کتے پڑوانا۔ خاک ڈال دی میرے سر پہ، خاک ڈال دی، تیری وجہ سے سر نہیں اٹھا سکتا میں۔ وہ اسے گھسیٹ کر لے کر وہاں سے نکلا، چیختا چلاتا، اور سرتاج میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بول بھی پاتی۔ وہ اس پر چیخ رہے تھے اور وہ چیخنا چلانا خود کے ساتھ افورڈ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے گاڑی میں دھکیلا اور اسے لیے چل نکلے۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کہاں جا رہی ہے، وہ اسے گالیاں نکال رہے تھے۔ بابا نہ چیخیں، وہ سر تھامتی بھی بسی سے بولی، جبکہ وہ مزید چیخے اسے اذیت دینے کو۔ وہ تو پڑی نہ چیخوں میں، وہ تو رو پڑی۔ نہ چیخیں، میں مر جاؤں گی، اس طرح سے نہ چیخیں۔ وہ منمناتی رہی، ڈرامے کرتی ہے، کچھ نہیں ہے تجھے، ڈرامے کرتی ہے صرف۔ وہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ کے گاؤں کی جانب لے جانے لگے۔ خاک گم جہاں پاک۔ سائم نے ویڈیو سینڈ کی اور سکون سے مسکرایا۔ تم مسکرا رہے ہو، معزز کو غصہ چڑھا۔ وہ ان کے والد ہیں، میں اس بارے میں کر ہی کیا سکتا ہوں بھلا۔ تم مسکرا رہے ہو، معزز کو غصہ چڑھا۔ وہ ان کے والد ہیں، میں اس بارے میں کر ہی کیا سکتا ہوں بھلا، اس نے کہا تو معزز اور ادینہ بھی سامان اٹھا کے وہاں سے چلے گئے۔ سائم کا تو کام ختم ہو گیا تھا۔ سائم کا براق نے اسے یہاں بھیجا تھا، اسی نے گاڑی میں خون ڈالا تھا اور اسی نے ان لڑکوں کا انتظام کر کے دیا تھا، اور آگے بھی بہت کچھ ہوتا اگر یہ نہ ہوتا۔ وہ بھی سکون سے وہاں سے چلا گیا۔ میر شازیہ نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ ایک سیڑھی میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے بس ایک نگاہ اٹھا کر دیکھا اور پھر نگاہ پھیر لی۔ شازیہ کو اچھا تو نہیں لگا لیکن خاموش رہی۔ میر میری جان، مجھ سے بات کر سکتی ہو؟ جان وان ہٹا کر کیجیے گا، سنجیدگی سے بولتے وہ ٹریڈ چیک کر رہا تھا اور اپنے لیپ ٹاپ پہ درج کر لی۔ اتنی محنت چوہے کے لیے؟ شازیہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، اس نے پھر جواب دیا۔ تم نے کہا سرتاج سے شادی کرنا چاہتے ہو، انہی سے کروں گا، وہ حتمی لہجے میں بولا۔ سرتاج تمہارے لیے تو کیا کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے بیٹی، آپ فیصلہ کریں گی یہ؟ اس نے لیپ ٹاپ ایک طرف پھینک دیا۔ میری زندگی ہے، میرا فیصلہ ہے، جسے ساحل خان کے ساتھ جینے کا فیصلہ آپ کا تھا، تم میرا سر نہ کھائیں، جائیں، وہ سکون سے بولا اور دوبارہ کام میں لگ گیا۔ وہ لالا بھی تو اچھی ہے، پلیز، وہ چلا اٹھا۔